एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है लंदन डायरी। कॉलम निगार है फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। आज का उन्वान है अमरीकी इलेक्शन में ट्रंप की चिंगाड़ और कमीला पुरजोश। मिर्ज़ा गालिब ने ये शेर काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, कहा तो खुद के लिए था, लेकिन अक्सर आज भी लोग जब किसी बेहया इंसान से आजिज़ हो जाते तो गालिब की इसी शेर को याद करके और कहकर कुछ पल के लिए दिल को तसल्ली दे लेते। सूरह अल इमरान की आयत का व इज़्ज़त मंतशा व ज़िल्लत मंतशा को आपने अक्सर लोगों को दोहराते हुए सुना होगा। इस पूरी आयत 26 में अल्लाह कहता है कि आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहान के मालिक, तू चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। हमारा अकीदा भी है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग अपनी दौलत, मगरूरियत और ताकत के नशे में इतने चूर रहते हैं कि उन्हें अपनी इज़्ज़त की परवाह ही नहीं होता और वो फ़िरौन बनकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमज़ोर और मज़लूमों पर जुल्म करना महज अपनी ज़िद और वक़ार समझते हैं। मज़लूमों पर जुल्म करना महज अपनी ज़िद, हना और वक़ार समझते हैं। लेकिन उसी इंसान से जब उसका ओहदा और ताकत छिन जाती है तो उसे ज़लील व ख़ार होना पड़ता है, जिससे इसकी काफ़ी रुसवाई होती है। ताहम वहीं कुछ लोग ज़लील व ख़ार होकर भी रुसवाई को महज एक इल्ज़ाम समझते हैं और बेहयाई से दोबारा सामने आकर अपनी सफाई तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगते। बचपन से ऐसी बातों को पढ़कर और सुनकर जवान हो गया कि ताकत के नशे में और ओहदे की हान नौशान से फलां शख्स ने ऐसे ऐसे फरमान जारी किए या ऐसी हरकतें की कि लोग मारे खौफ अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। उनमें फ़िरौन एक बड़ा नाम है जिसकी मिसालें आज भी लोग देते, लेकिन जब से दुनिया कायम हुई है मैं समझता हूँ कि हर सदी में जुल्म व जबर करने वाले हुक्मरान पैदा होते रहे हैं। फिर लोगों ने
ان حکمراں کے نظریوں کو اپنایا اور اس کی حمایت بھی کی، اور اس طرح آج تک دنیا بھر میں بہت سارے حکمراں اپنے عہدے اور طاقت کی بنا پر دنیا کی امن کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ یوں تو دنیا کے زیادہ تر ممالک میں الیکشن ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے وہاں الیکشن توجہ کا مرکز بھی بنتا ہے، لیکن امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں الیکشن کے قبل سے ہی اس کے امیدوار، نتائج اور اس کے اثرات کا چرچا مہینوں قبل شروع ہو جاتا، جس کا اثر دنیا کے لگ بھگ تمام ملکوں پر براہ راست براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہوتا ہے، اور عام لوگوں میں اس کی دلچسپی خوب پائی جاتی ہے، اور دلچسپی کیوں نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے لگ بھگ تمام ملکوں میں امریکہ اپنی ٹانگ ضرور اڑاتا ہے، چاہے وہ سیاسی جھگڑا ہو یا انسانی حقوق کی بات ہو۔ امریکہ اور سردار شامل ہو جاتا ہے، امریکہ بطور سردار شامل ضرور ہوتا ہے، اور امریکہ ٹانگ کیوں نہ اڑائے جب دیگر ممالک کے حکمراں یا سیاستدان احمق اور ناقابل ہوں، تو ظاہر سی بات ہے امریکہ، جسے دنیا ایک عظیم یافتہ، تعلیم یافتہ، معاشی فعال اور طاقتور مانتی ہے، تو اسے دوسروں کے معاملات میں تو دخل اندازی کرنی پڑے گی۔ آئیے آج امریکی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی الیکشن میں کیا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اور کون کس پر بھاری ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ 5 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہونے والا ہے، اور اس میں 2 امیدواروں کے درمیان زبردست مقابلہ بھی ہونے والا ہے۔ ایک طرف ریپبلکن کے امیدوار مالدار اور بزنس مین اور عقل سے خالی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، تو دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار نائب صدر کمیلا ہیرس۔ تاہم معذرت کے ساتھ آج کے کالم میں دونوں امیدواروں کا تعارف کرانا ناممکن ہے۔ امریکی الیکشن 2024 میں ڈونلڈ ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کی لڑائی ممکنہ طور پر اہم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور 2017 سے 2021 تک صدر رہے اور 2024 میں دوبارہ صدر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف
کمیلا ہیرس موجودہ نائب صدر ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مقابلہ امریکی سیاست میں بہت دلچسپ ہے کیونکہ ٹرمپ کی واپسی اور ہیرس کی تاریخ ساز کامیابی نے امریکی عوام میں مختلف نظریات کو جنم دیا۔ حسب معمول ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی امیدواری کے انتخاب کے دوران کئی متنازع اعلان کر ڈالا کہ اگر وہ امریکہ کے صدر دوبارہ منتخب ہوئے تو پناہ گزینوں کو امریکہ آنے پر پابندی لگا دیں گے۔ اس کے بعد وہ میکسیکو کے لوگوں پر بھی برس پڑے۔ یہ تو میں نے صرف دو احمقانہ اور حساس نقطہ آپ کو بتایا۔ اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقاریر اور بیان کو لکھنا شروع کر دوں تو شاید آپ کے کالم کا موضوع ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی الٹی پلٹی باتیں ہو جائے گا، جو کہ قاری کے لیے شاید قابل اذیت کا سبب ہو جائے گا۔ فی الحال امریکی عوام کی رائے اور ایگزٹ پول کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کمیلا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ برابری کا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک کمیلا ہیرس کے درمیان مقابلہ ہمیشہ کی طرح سخت ہے، تاہم ایسا بھی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنے لوگوں کی حمایت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے صدر دوبارہ بن جائے۔ ہر بار کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بوکھلاہٹ میں امریکی میڈیا پر الزام لگا رہے ہیں کہ امریکی الیکشن میں میڈیا دھاندلی کر رہا ہے۔ وہیں کمیلا ہیرس بھی اپنی جیت کے امکان سے کافی خوش ہیں۔ کمیلا ہیرس نے اپنی ریفیوجی کی پالیسی کی وفا میں کہا کہ وہ بالکل چاہتی ہے کہ امریکہ میں ریفیوجیوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بات کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو امریکہ آنے پر پابندی لگا دیں گے۔ ہلری کلنٹن نے اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا ملک مذہب کی آزادی اور لوگوں کی نجی آزادی پر قائم ہوا ہے۔ تکنیکی طور پر امریکہ کا صدر بننے کے لیے امریکہ میں پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ امیدوار کی عمر 35 سال ہونی چاہیے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے 1933 کے بعد جتنے بھی صدر چنے گئے وہ یا تو گورنر سینیٹر یا ملٹری جنرل رہے تھے، لیکن 2016 کے بعد پہلی ایک دولت مند
ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی قسمت آزمائی تھی اور وہ صدر بن گئے۔ ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کا صدارتی امیدوار بننا اور ان کی اوٹ پٹانگ باتوں سے صرف امریکہ کے لوگ ہی پریشان نہیں ہیں، بلکہ ان کی باتوں سے دنیا کے تمام ممالک کے لوگ پریشان حال ہیں۔ آئے دن وہ ایسی احمقانہ اور جارحانہ بات کہہ جاتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا ڈونالڈ ٹرمپ ایسی حرکت محض صدر بننے کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ واقعی دنیا کو اپنی جارحانہ پالیسی سے آگ میں جھونک دیں گے۔ امریکہ میں الیکشن کو اب چند دن رہ گئے، لیکن جوں وقت قریب آتا جا رہا ہے تو الزامات میں بھی تیزی آتی جا رہی۔ ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب امریکی امیدوار تہذیب اور اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر عوام کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حربے کو استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ڈونالڈ ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ دوبارہ صدر ہوئے تو اللہ ہی خیر ہے، کیونکہ آنے والا ہر دن دنیا کے لیے ایک سنگین اور غضبناک دن ہوگا۔ وہیں کمیلا ہیرس سے بھی لوگ مایوس ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی بطور نائب صدر مایوس کن رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 نومبر کو امریکی عوام کس کو اپنا صدر منتخب کریں گے۔ میں تو امریکی ریپبلکن کو زیادہ تر لوگوں کی طرح ایک شیدائی کے طور پر دیکھ رہا ہوں، اور ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا کے جنگل میں 2 خطرناک اور بدنام جانور، ایک شیر اور ایک بھیڑیا، اپنے شکار کی تاک میں بیٹھا اپنی باری کو انتظار کر رہا، جس سے آخر کار مارا معصوم انسان ہی جائے گا۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں جی ہاں اپنا پسندیدہ کالم لندن ڈائری سن رہے تھے، جو اخبار مشرق میں شائع ہوتا ہے بروز اتوار کو۔ لیکن آج میں ایک دن کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ کسی مصروفیت کی وجہ سے میں یہ مضمون اتوار کے دن نہیں پڑھ سکا، تو معافی چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اگلے سنڈے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اسی لندن ڈائری کے سلسلے میں ہوگی، اور ہم سب مل کر کے لندن ڈائری کو پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہو تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔